میں دل کے درد سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پتا تھا کہ گرفتار ہو جائیں گے، آنسو گیس چل سکتی ہے، لاٹھی چل سکتی ہے، ہاتھ پیر ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن جو گولی ہم نے ان کو ہندوستان پہ چلانے کے لیے دی ہے وہ میرے سینے سے آر پار کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی۔ یہ گولی تو ان لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں دی ہے کہ جو لوگ سری نگر میں مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، یہ گولی پاکستانیوں پہ چلانے کے لیے نہیں، یہ گولی پاکستان اور اسلام کے دشمنوں پہ چلانے کے لیے ہے۔ اور آج ہم سے بات کی جاتی ہے کہ بتاؤ، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں مڑم شمو پڑم شم، مار بھی دیا اور میں ہی گناہگار۔ مغل نیم چی غمونو تا بجارم مروت سے تو پہ پوئے گی، مغل نیم چی زخمونو تا بجارم خپل انتقام پپر حرود کران غارم، ز پختون چی لگ دمشم لگ سمشم دا زری حساب بدر نغوارم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ مذاکرات نکل آئے گا عمران خان بھی انشاءاللہ 500 دنوں سے کھڑا ہے۔ ہم مذاکرات کی بھیک نہیں مانگتے، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کو اندر رکھ کے ملک چلا سکتے ہو چلا کے دیکھ لو۔ ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں، ڈی چوک کے خون کا انصاف چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے بھی ساتھ عمران خان کے اندر ڈال دو، 78 دنوں تک رہا ہوں میں۔ خواجہ صاحب نے کہا نا، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، خواجہ آصف نے کہا کہ عزت سے جیل گزارنی چاہیے۔ 78 دن تک رہا ہوں، ایک ایسے آدمی کا پوتا ہوں جس نے پاکستان بنایا تھا، اس آدمی کے ساتھ جیل کا دکھ نہیں۔ جس کوٹلی میں 6x8 میں ممتاز قادری کو آپ نے رکھا اس میں رہا۔ دیکھیں خدا لگتی بات کریں، یہ پاکستان مغربی پاکستان والوں نے نہیں، مشرقی پاکستان والوں نے بنایا تھا، بنگالیوں نے بنایا تھا۔ ہم ان کو سیکنڈ درجے کے سٹیزن سمجھتے تھے، ہم ان سے بات کرنا توہین سمجھتے تھے، ہم سمجھتے ہیں یہ لڑ نہیں سکتے، ہم سمجھتے ہیں سول سروس نہیں چلا سکتے۔ وہ جیت گیا، ہم نے اس کو حکومت دے دیتے، حکومت کیا ہو جاتا۔ ہاں غیر ملکی سازشیں ہوئیں۔ جب 16 دسمبر 2014 ہو رہا تھا، جناب راجہ پرویز اشرف صاحب سابق وزیر اعظم، آپ بھی ذمہ دار ہوتے پر، آپ کے دل میں بھی درد ہے ملک کا۔ اس واقعے سے چند دن پہلے انڈین سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوال نے آن ریکارڈ کہا تھا ہم اس پاکستان کو سبق سکھائیں گے، ہم ان کو تکلیف دیں گے۔ شہریار بھائی بیٹھے انٹیریئر منسٹری چلائی، ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے۔ کیا ہمیں وہ دکھ وہ درد محسوس ہوتا؟ ہاں آنکھوں سے آنسو چلے جاتے ہیں، لیکن وہ مائیں کہتی ہیں ہمارے بچوں کو شہید مت کہو۔ ہم نے ان کو اسکول شہادت کے لیے نہیں، ان کو اسکول کے بیگ پیچھے باندھ کے بھیجا تھا۔ انہوں نے انجینئر بننا تھا، انہوں نے ڈاکٹر بننا تھا، انہوں نے آپ کی کرسی پہ بیٹھنا تھا۔ جناب چیئرمین صاحب، ان کو اس چھوٹی سی عمر میں معصوم شہیدوں کو، یہ صرف ایک شہادت نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدوں میں۔ چیئرمین صاحب، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ یہ ہندوستان نے ہمارے منہ پہ تھپڑ مارا تھا کہ تمہارے گھر میں گھس کے تمہارے بچوں کو شہید کر سکتے ہیں، آدھا ملک بھی توڑ سکتے ہیں، شہید بھی کر سکتے ہیں، اور تم لگے رہو آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے۔ تو کر دا لانگ سٹوری شارٹ، ہائیبرڈ کی بات ہوتی ہے۔ چلیں اس پہ ایک بات کر کے پھر اسی مذاکرات والی بات پہ آتے ہیں۔ بڑی ہائیبرڈ کی بات ہوتی ہے، وہ میں نے ادھر سے شروع کی تھی بے نظیر صاحبہ کے پاکستان آنے کے۔ میں نہیں کہتا کہ ہم 100% کوئی ایسی، میں کہتا ہوں کہ آسمان سے فرشتے ہیں، ہم سے غلطی نہیں ہوئی، لیکن ہم نے اگر غلطی کی ہے تو 2011 کے بعد کی ہوگی۔ جناب رانا ثناء اللہ صاحب 30 اکتوبر کے بعد شاید کی ہو۔ 1988 میں جب بے نظیر وزیر اعظم بن رہی تھی، آپ مجھے بتائیں اس کے 2 سال بلکہ 18 مہینے ٹو بی ویری ایگزیکٹ، وہ ہائیبرڈ رجیم نہیں تھی کیا؟ آئی جی آئی جب بنی ہائیبرڈ رجیم نہیں تھی کیا؟ حمید گل صاحب از آن ریکارڈ کہ اس میں جب اسامہ بن لادن کا پیسہ استعمال ہوا بے نظیر کے خلاف، کیا وہ ہائیبرڈ رجیم نہیں تھی کیا؟ یہ آج کی کہانی تو نہیں، 100 برسوں کی داستان ہے جناب چیئرمین صاحب۔ 3-4 چیزوں کا بڑا دکھ ہے مجھے۔ میں کبھی پیپل پارٹی کا ورکر سپورٹر نہیں رہا، آج بھی میں کہتا ہوں مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، صدر آپ کا بیٹھا ہے، چیئرمین سینٹ آپ کا بیٹھا ہے، چاروں گورنر آپ کے بیٹھے ہیں، 16 مہینے آپ ادھر اقتدار میں بیٹھے رہے، آج بھی آپ ان سیٹوں پہ ہیں، آج بھی آپ رونا روتے ہیں۔ آ جائیں ادھر ہمارے ساتھ،
اور ایک جینوئن اپوزیشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. تیری رہزنی کا گلہ نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. میرے چیئرمین صاحب, ہم معاملات کو سلجھانے والے لوگ ہیں. میں جس علاقے سے ہوں, بچپن میں لوری میں ہمیں بندوق اور تلوار سکھائی جاتی ہے. زو خوشحال تورا پلاس کفن پغاڑا برا پاسم کہ خبر شم چھ پختون دچا غلام شو. میں خوشحال خان خٹک قبر سے ہاتھ میں تلوار اور کفن پہنے نکل آؤں گا اگر مجھے یہ پتہ لگا کہ پختون یا مسلمان کسی کا غلام بن گیا. لیکن ہم آپس میں لڑ کے جیت بھی گئے تو کس سے جیتیں گے؟ لاش تو پاکستانی کی گری ہے نا. اگر ادھر انیس ستی کی گری ہے اسلام آباد میں سب جگہوں پہ گیا ہوں. وہ اپنی ماں کو یہ کہہ کے گیا تھا چیئرمین صاحب کہ میرے لیے دعا کرنا, میں اپنے لیڈر کو آزاد کرنے نکلا ہوں. آپ کے بھی لیڈر کے لیے لوگوں نے اپنے آپ پہ آگ لگائی تھی, خودکشیاں کی تھی جناب, حالانکہ خودکشی اسلام میں حرام ہے. لیکن میرے بھی لیڈر کے لیے مرتے وقت انہوں نے خون سے قیدی نمبر 804 لکھا ہے. لک ایٹ دا کمٹمنٹ آف دا لیول آف دا ورکرز آف پاکستان. تحریک انصاف عمران خان کو کسی نے اکیلا نہیں چھوڑا. میاں صاحب کا گلا اپنی جگہ درست ہے. جب میاں صاحب نے فرمایا کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ قدم بڑھاؤ میاں صاحب, ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن جب مشرف کا آہنی ہتھوڑا چلا, ظلم ہوا, ایمرجنسی قائم ہوئی, میاں صاحب نے دیکھا تو محدود چند لوگ تھے. ایک جاوید ہاشمی تھا, اس کو بھی پھر آپ نے پراپرلی اون نہیں کیا. لیکن یہ کیا کہیں, ہمارا بھی اسی طرح کا درد ہے. ایسا نہ ہو جو کھڑے تھے اس طرف کل کو پھر وہ پیچھے ہی کھڑے رہے اور نکل گئے تھے وہ پھر آگے بیٹھے ہوں. ہوتا ہے, سیاست میں ہوتا ہے حضور. لیکن واللہ ہم نے عمران خان کے لیے نہیں کیا, ہم نے اپنی کمٹمنٹ, اپنی غیرت, اپنی انا کے لیے کیا ہے کہ کل کو کوئی اسد قیصر کو, وہ جو آپ کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا تھا سلجھو آدمی, آپ سے ہمیشہ بات کرتا تھا, ہماری جماعت سے گالی سنتا تھا, اس کو جب آپ نے اٹھا کے اپنے ہی مردان میں آپ نے جیل میں ڈالا تو اس نے صرف عمران خان کے لیے نہیں, اپنی خودی, اپنی انا, اپنی غیرت کے لیے کیا کہ کوئی اسد قیصر کو یہ نہ کہے کہ ثوابی کا بیٹا بک گیا یا ڈر گیا, کوئی شہریار خان افریدی کو یہ نہ کہے کہ گوہاٹ کا بیٹا ڈر گیا یا بک گیا, کوئی نثار جٹ کو یہ نہ کہے کہ پنجاب کا بیٹا ڈر گیا یا بک گیا. اور یہ کوئی مجھے نہ بتائے کہ پنجابی خدا نخواستہ بزدل حیا نکلتے نہیں ہیں. اس لیول کی فستائیت آپ پختونخوا میں کرو, یا ابھی کوئی نہیں نکلے گا. ہم نے تو سنا تھا کہ مائیں بہنیں سانجی ہوتی ہیں. یہ کیسی سانجی مائیں بہنیں ہیں؟ جب میری اور آپ کی ماں ریحانہ ڈار کے سر سے دوپٹہ چھینا گیا اور اس کو کھینچا گیا تو پھر سیال کوٹ کے ساتھ پورا پاکستان کیوں نہ رویا؟ اور آپ کیوں نہ روئے؟ آپ کی تو جماعت ہی خواتین کے حقوق پہ بنی ہے حضور.